ایک بہت بڑی کامیابی اس کیس کے اندر ہوئی ہے. پولیس نے ایک فون ریکور کیا ہے اور جب اس کا فورینسک کیا گیا نا تو آپ یقین کیجئے پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے. یہ معاملہ چھڑم خانی کا نہیں ہے, یہ معاملہ ٹوٹلی اب آمنہ کے ارد گرد گھومنا شروع ہو چکا ہے, کیونکہ وہ فون کسی اور کا نہیں ہے, وہ آمنہ کا ہے. اور اس فون کے بارے میں آمنہ جیسی عورت جس کے 3 بچے ہیں یار, شادی شدہ ہے, 8 سال پہلے شادی ہوئی, گھر میں سکون سے رہ رہی تھی, اس نے اس فون کے بارے میں اپنے شوہر فرحان تک کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. جب رئیس اس کو کال کرتا تھا تو وہ کال مسڈ میں چلی جاتی تھی یا اس کو ڈکلائن کر دیتی تھی. یہ بات یہاں تک بالکل درست کر رہی ہے. اس کے بعد یہ دوسرے فون سے اس کو کالز کرتی تھی جس میں ساری ویڈیوز موجود ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھتا ہوں, آپ سنیں گے نا آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ کس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, یہ بڑی مشہور کہاوت ہے. اور یہ کہاوت کس لیے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ جتنا جھوٹ بول لیں آج نہیں تو کل آپ کا جھوٹ آشکار ہو جائے گا. آپ جتنا ہی جھوٹ کو سچ کا لبادہ پہنا دیں لیکن جب پردہ ہٹے گا تو آپ ننگے پکڑے جائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے آمنہ کے کیس کے اندر, یہی ہو رہا ہے لاہور کے جوہر ٹاؤن میں جس طرح سے ڈیلیوری بوائے کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد آمنہ مختلف یوٹیوب چینلز میں آ کے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں, ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہی ہیں, کبھی ہنس رہی ہیں کبھی رو رہی ہیں. اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے عدالتوں کا فورم اور پولیس کا فورم استعمال نہیں کر رہی, یوٹیوب کا فورم استعمال کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جناب ان کے ایک کے بعد ایک جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پولیس کو ایک بہت بڑا بریک تھرو ملا ہے. پولیس کو ایک فون ملا ہے اور یہ فون کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ آمنہ کا فون ہے. اب آپ سوچئے, ایک بندی 3 بچوں کی ماں, 8 سال پہلے شادی ہوئی, اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی, لیکن اس کے بعد اس نے 2 فون رکھے تھے جس میں سے ایک فون کا اس کے اپنے شوہر کو نہیں پتا تھا. اس کے اپنے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جناب یہ ایک اور فون بھی یوز کرتی ہے, اور وہ فون کی مکمل چیٹ, مکمل ویڈیوز, مکمل تصاویر, یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ گئی ہیں اور آمنہ کے سامنے رکھ دی گئیں. بھائی وہ آپ تو چھیڑخانی کا معاملہ بتا رہی تھی, یہ ڈیلیوری بوائے آتا ہے, آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کے آگے پیچھے ہاتھ لگاتا ہے, آپ کو بلیڈ رکھ کے یہ کمرے تک لے کے گیا, یہ تمام باتیں تو چلے سچ ہے, لیکن پھر یہ کیا ہے, یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ یہ آپ کی جو چیٹ ہے یہ آپ نے مستقل اس کو 18-20 منٹ کی کال کی ہوئی ہے, آڈیو کالز ہیں, ویڈیو کال ہے, واٹس ایپ پہ جس کو بھی کال کرتے ہوں گے نا, چاہے وہ آڈیو چاہے ویڈیو, وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ نے آڈیو کال کی ہے, یہ ویڈیو کال کی ہے, کتنے منٹ کی ہے, آن گوئنگ ہے یا پھر آپ کے پاس ریسیو ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں, اور جب تمام چیزیں آمنہ کے سامنے رکھی گئیں تو ان کی جو نا ان کی حالت خراب ہو گئی. ان کو نہیں سمجھ آیا, اچھا یہ جو فون تھا یہ انہوں نے ڈکلیئرڈ ہی نہیں کیا تھا, یہ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ فون ہے. انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ فون استعمال کیا جس میں وہ آمنہ جو ہے رئیس کو زیادہ رسپانس نہیں کرتی تھی, بتاتی نہیں تھی, اور وہی فون اس نے اپنے شوہر کو بھی دکھایا تھا, اور شوہر کو دکھانے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں میری تو میسیجز ہی نہیں ہے, یہ تو مجھے تنگ کر رہا ہے, مستقل مجھے میسیجز کر رہا ہے, مجھے کال کر رہا ہے. یہ ان کو اس نمبر پر مس کال کیا کرتے تھے اور اس کے تھوڑی دیر بعد یہ دوسرے نمبر سے ان کو ریٹرن کال کیا کرتی تھی. یہ سارا معاملہ نا آمنہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ سارا معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ جناب رئیس کو ایک طریقے سے محبت ہو گئی تھی آمنہ سے. 6-8 مہینے کا ریلیشن شپ تھا, اس ریلیشن شپ کے اندر 10 گواہ نکل کر آ رہے ہیں, 10 ویڈیوز نکل کر آ رہی ہیں, تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ رہا ہوں, کچھ باتیں رکھ رہا ہوں جو کہ بڑی کامن سینس والی بات ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ فکشن پر مبنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ تمل کی کوئی مووی چل رہی ہے, ساؤتھ کی کوئی مووی چل رہی ہے جس کا سر و پیر ہی نہیں ہے. یہ حقیقت پر مبنی کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, اگر ہم آمنہ کے ورژن کو لے کے چلتے ہیں نا کہ بھائی آمنہ نے کہا کہ یار مجھے بلیڈ رکھا, منہ پہ رکھا, کمر پہ رکھا, پتہ نہیں کہاں وہ بلیڈ رکھ رہا ہے اس کے نا, لیکن بلیڈ مار نہیں رہا ہے. یہ جس ایریا کے اندر ہوا ہے نا, یہ ہمارے ایک رپورٹر نے جا کے ساری چیزیں تصویریں کلک کی تھیں. یہ بڑا ایسا علاقہ ہے کہ اگر آپ زور سے چیخ ماریں گے نا 4 لوگ نکل کر آ جائیں گے, 4 لوگ باہر نکل کر آ جائیں گے کہ یار کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ اپنے پہ رکھ کے سوچیے, آپ 23 سال کے ایک لڑکے ہیں, آپ نے زیادہ زندگی بھی نہیں دیکھی ہے. انسان اس عمر میں نا ڈیرنگ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے ڈرپوک بھی ہوتا ہے. آپ ایک لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ اس کے کمر پر یا اس کے ہونٹوں پر بلیڈ رکھ رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں اس کے کمرے میں چلو. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیے گا کہ اگر وہ لڑکی شور مچا دی گی تو آپ کا کیا حشر ہوگا. اور پھر آپ کوئی رئیس زادے نہیں, آپ
کے تعلقات پولیس میں، آپ کے تعلقات سیاستدانوں کے ساتھ، یا بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے. ڈلیوری بوائے کی کیا تنخواہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک پیکج ڈلیور کرنے کے اس کو 70-75 روپے ملتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو زیادہ بتا رہا ہوں. پیٹرول نکال کے اس کو 70-75 روپے ایک جو ڈلیوری ہے نا اس کو ڈلیور کرنے کے لیے ملتے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں ان کے. وہ ان چکروں میں پڑے گا. ظاہر سی بات ہے سامنے کی طرف سے رسپانس مل رہا تھا، سامنے کی طرف سے چیزیں نکل کر آ رہی تھی. اس کے بعد ان کا ریلیشن آگے بڑھا ہے. ریلیشن نے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مضبوطی آ گئی تھی کہ اس میں بات چیت بھی ہو رہی تھی، اس میں ملنا بھی ہو رہا تھا، اس میں جنسی تعلقات بھی ہو رہے تھے، دونوں سائڈ پہ ون ون سچویشن تھی. لیکن رئیس اس سارے معاملے کے اندر بڑا سیریس ہو گیا. جب وہ سیریس ہوا اس نے اس کو شادی کی آفر کر. اس نے کہا یار کیا تم اس وقت روتی رہتی ہو، کہتی ہو کہ یار میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پیسے نہیں دیتا ہے، مجھ پر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، مجھے گھر میں قید کر کے رکھ دیا ہے. انہی باتوں کی طرح سے لڑکیاں جو ہے نا وہ لڑکوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہی آمنہ نے کی. اس نے کہا بھائی چھوڑ دو یہ زندگی، چلو آپ کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں، چھوڑ دو اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنی کوئی زندگی بناتے ہیں. آمنہ کو اس وقت لگا بھائی یار یہ کیا ہو گیا کہانی، یہ تو میرے بچے چھن جائیں گے، میرا گھر چھن جائے گا. اور جو فرحان ہے وہ اچھے پیسے کماتا ہے، اچھے پیسے کمانے والا انسان ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بڑی مشکل سے گھر کا گزارا کرو. آپ سوچئے جس کی بیوی ہر ہفتے 2 بار پارسل منگوا رہی ہے، ایک نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر ہر بار پارسل منگوایا جائے، ڈلیوری منگوائی جائے، کبھی کپڑوں کی، کبھی کسی اور چیز کی. ایسا نہیں ہوتا نا. بڑی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس نے لگا کہ یار یہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے لیے تو ون ون سچویشن تھی. عاشقی بھی چل رہی ہے، شوہر بھی چل رہا ہے، بچے بھی چل رہے ہیں، گھر بھی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. گناہ میں نا بڑی لذت ہوتی ہے بھائی. جب تک آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو. لیکن جب آپ اس سے باہر نکلنے لگتے ہو تو آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آمنہ نے بات درست کی ہے، آمنہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یار اس کو تنگ کر رہا تھا. لیکن تنگ کب کر رہا تھا؟ جب اس نے اس ریلیشن شپ سے یک اپنے دروازے بند کر دیے. بالکل اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا رئیس کے ساتھ. اور جب اس نے رابطہ منقطع کیا گیا تو وہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے نا اس طرح سے تڑپ رہا تھا. اس کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کرنا تو کروں کیا میں. وہ بالآخر اس کے گھر پہنچ گیا. اس نے اس سے بات کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا اور اس کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ساری کہانی کس کو بتائی گئی؟ اپنے شوہر کو بتائی گئی. شوہر کو بھی جو بیسک پوائنٹ تھا نا اس کہانی کا اس میں اندھیرے میں رکھا. کہہ دی بھائی مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا دیجیے. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یار میری بیوی کی تصاویر ویڈیوز اس کے پاس موجود ہوں گی. اس نے بات کرنے کے لیے بلایا کہ یار اگر تم باز نہیں آئے تو مجھے مجبوراً تمہاری کمپلین کرنی پڑے گی. ایک شریف انسان نا ان تمام چیزوں سے بچتا ہے. اگر وہ پولیس میں جاتا تو یہ کہتا کہ بھائی میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے، ایک ہنسی مذاق والا ہو جاتا. ایک شریف انسان نا کورٹ کچہری کے چکروں سے ڈرتا ہے، بچتا ہے. اس نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گا، یہ شاید سمجھ جائے گا، تھوڑا سا ڈراؤں گا یہ ڈر جائے گا. جب رئیس نے پلٹ کے وار کیا اس نے کہا بھائی میں اگر تنگ کر رہا ہوں تو یہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ؟ اس نے جو تصاویر بھیجی ہیں، اس نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ وہاں پر ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ معاملہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اور اس معاملے کو یہیں پر ختم ہونا پڑے گا. اور پھر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. ایک میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا جناب اس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، چشمدید گواہ موجود ہیں. انہوں نے بھی پینڈورا باکس کھول دیا. خیر جناب اس بارے میں رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.